بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دینی ساتھیوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام تعریفیں، کبریائی، پڑھائی اس مالک کائنات کے لیے جس نے زمین و آسمان اور اس کے بیچ کی ہر ایک اشیاء کا خالق و مالک ہے. اور اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت اپنی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے 12 مہینوں کے تعلق سے، جو کہ آج میرا عنوان رجب کا مہینہ اور موجودہ مسلمان کے تحت ہے. تو اللہ رب العزت اس تعلق سے رجب کے اور حرمت والے مہینوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا لما یقاتلکم کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا معنی کچھ اس طرح سے ہے اس آیت کا: اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اس دن سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. کتاب اللہ میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے 4 مہینے ادب احترام کے ہیں، حرمت والے ہیں. یہی دین کا سیدھا راستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال، ناحق گناہ، معصیت، نافرمانی اور جنگ و جدال سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یہ رجب کا مہینہ جو ہے، اس کا رجب جو معنی ہے وہ ترجیب، اس کو ترجیب کہتے ہیں. رجب کا معنی جو نکلا ہے ترجیب کہتے ہیں اس کو، جس کا مطلب ہے ترجیب کا کہ تعظیم کرنا. چونکہ
یہ مہینہ عزت اور عظمت والا ہے، اس لیے اسے رجب کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت صرف ایک ہی یہی آئی قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث میں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی فضیلت یا عظمت، جیسے رمضان کے مہینے میں بندہ عبادتوں کے طور پر کرتا ہے، ویسے کہیں بھی صحیح احادیث سے یا قرآن کی دلیل سے اس مہینے کی دلیل نہیں ملتی۔ حج کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے، یعنی سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 پے در پر ایک ساتھ آتے ہیں۔ 3 مہینے جو حرمت والے ہیں ایک ساتھ آتے ہیں پے در پہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ جو سال کا 11واں مہینہ ہے ذی القعدہ، سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ اور سال کا پہلا مہینہ محرم، یہ 3 مہینے جو پے در پر ایک ساتھ آتے ہیں۔ اور چوتھا مہینہ سال کے 7واں مہینہ ہے جو کہ رجب ہے، جو جمادی الاخری اور یا جمادی الثانی جسے ہم کہتے اور جو ہے شعبان کے درمیان ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جو ہے جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا۔ تو دیکھیے یہ جو رجب کے مہینے میں جس طرح سے ہم کو تعظیم کرنا ہے اس کی، کہ اللہ رب العزت ہم کو اس پر تاکیداً یہ فرماتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی جنگ و جدال نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی معصیت نہ ہو، کوئی قتل و غارت گیری نہ ہو۔ تو اس عظیم یعنی اس مہینے کی جو عظمت ہے، تعظیم ہے، وہ مشرکان مکہ کے پاس بھی تھی۔ وہ اس طرح سے اس مہینے کی تعظیم و عزت بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جنگ جدال، قتل و غارت گیری کرنا اس مہینے میں حرام سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ جو ہم کو ملتا ہے سیرت میں کہ 2 ہجری میں رجب کا مہینہ جب آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رجب کے مہینے میں 2 ہجری کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا کے مقام کی طرف بھیجا تھا، جو کہ یہ مقام مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھا۔ آپ نے حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک خط دے کر فرمایا کہ مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، کیوں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ؟ کیونکہ مکے کے حالات کچھ اس طرح بگڑ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی، یہ حکم دیا کہ وہ مدینہ کی طرف رجوع کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مکے کے حالات کس طرح سے ہے، قریش کے حالات کا پتہ لگوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 12 آدمیوں کے ساتھ مقام نخلا کی طرف بھیجا اور ایک خط دے کر کہ وہاں جا کر اس خط کو کھولنا۔ تو آپ جیسے ہی وہاں پر حضرت عبداللہ بن جہش وہاں پر پہنچتے، اتفاقاً قریش کا کچھ قافلہ جو تجارتی سفر سے واپس آ رہا تھا شام کی طرف سے، تو حضرت عبداللہ نے کیا کیا، ان پر حملہ کیا اور ان کے ایک شخص کو یعنی حملہ کیا۔ تو ایک شخص ان میں سے، اس قافلے میں سے ایک شخص جس کا نام تھا حضرمی، عمرو بن الحضرمی اس شخص کا نام تھا، اور ان میں 2 شخص جو ہے وہ قافلے میں حضرت عبداللہ نے ان کو قیدی بنایا اور پھر ان کا مال غنیمت لے کر مدینہ کی طرف گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
واقعے سے بہت زیادہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، صرف پتہ لگوانے کے لیے وہاں پر بھیجا تھا۔ تو دیکھیے قریش مکہ ہر وقت قتل و غارت گری میں ملوث رہتے تھے ہر مہینے میں، لیکن رجب کا جب مہینہ آتا تھا تو اس گناہ سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ حالانکہ جو شخص جس کا اس وقت قتل ہوا تھا رجب کے مہینے میں، عمر بن الحضرمی کا، وہ شخص معزز خاندان سے قریش کے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے باوجود بھی قریش کے لوگ یہ پسند نہیں فرمائے کہ رجب کے مہینے میں ان سے بدلہ لے خون کا، وہ لوگ اس پر خاموش ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش مکہ یا کافر مشرکان مکہ جو رہتے تھے مکہ میں، وہ لوگوں کو بھی اس مہینے کی تعظیم کرنا بہت زیادہ طریقے سے جانتے تھے، اچھی طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ اور پھر مکہ کے لوگ بتوں کے نام پر جو ہے جانور ذبح کیا کرتے تھے ہر مہینے، یعنی رجب کے مہینے میں۔ رجب کے مہینے میں وہ لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور جو اونٹ کا پہلا بچہ ہوتا اس کو جو ہے اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے یہ مہینے میں، اور جو ہے بتوں کے نام پر اونٹ کے پہلا بچہ جو پیدا ہوتا اس کی ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ولا فرع ولا عتیرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے کہ آئندہ فرع اور عتیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے متفق علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا تھا کہ رجب کے مہینے میں جس کا وہ کام کیا کرتے تھے کہ اونٹ کے پہلے بچے کو ان کے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور قربانی اور دوسرے جانوروں کی بھی قربانی کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے کرنے سے دور کر دیا، یعنی منع فرما دیا۔ تو اس بات سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی اہمیت ہوتی اس رجب کے مہینے میں عبادت کے تعلق سے، تو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ضرور بضرور وہ چیز بتلا دیتے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ محترم کیوں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت دنوں میں جمعہ کے دن کو اور راتوں میں شب قدر کو، فرشتوں میں اور انسانوں میں اپنے رسولوں کو چن لیا، اور پورے آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو، اور پھر زمین کی تمام چیزوں میں مساجدوں کو، اس طرح سے اللہ رب العزت کا جو چاہے وہ اپنے لیے چن لے۔ اور پھر مہینوں میں اللہ رب العزت نے ان 4 حرمت والے، اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ بس ہمیں ان چیزوں کی عظمت کے لحاظ رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، سمعنا و اطعنا کے ذریعے صرف ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ دیکھیے اس میں جو صرف عظمت کے تعلق سے یا رجب کے تعلق سے جو ہم کو حدیث ملتی ہے وہ ایک ہی یہی ہے کہ یہ صرف حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عبادتوں کے تعلق یا کوئی اور اعمال، نیک اعمال کے اضافہ اعمال کے تعلق سے ہم کو دلیل نہیں ملتی، جیسا کہ شب قدر میں ہم کو جس طرح سے اعمال کرنا ہے، رمضان میں جو اعمال ہم کو کرنے ہیں، ویسے اس لحاظ سے ہم کو اس مہینے میں خاص طور سے کوئی چیز کی عبادت کی دلیل نہیں ملتی۔ جس میں بھی جو اس مہینے میں جتنے بھی عبادتیں جو کیے جاتی ہیں وہ بدعتیں ہیں، الٹا عبادت کی ضد ہے، وہ سنت کی ضد ہے عبادت، یعنی بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ سنگین جرم ہے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ابھی خطبہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے کہ بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ تمام بدعاتیں ضلالہ گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ اور تمام گمراہی فی النار آگ میں جانے والی، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے خطبے میں ارشاد فرما کر ڈرایا کرتے تھے کہ تم لوگ بدعاتوں سے بچ جاؤ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ رجب کی بدعاتیں اور خرافات کیا کیا اس کے اندر عمل کیا جاتا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے اس رجب کے تعلق سے کیا کیا بدعاتیں اور خرافات میں انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ ماہ رجب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں، ان حقیقت کو سمجھ لینے کی بہت زیادہ کثرت سے ضرورت ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا، نعوذ باللہ، یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھیں تو یہ چاند دیکھ کر دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی یہ جو دعا پھیلائی جاتی ہے یہ دعا جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ہم کو یہ دعا نہیں پڑھنی ہے۔ اور پھر جب رجب کا پہلی جمعرات کا دن آتا، پہلی جمعرات کا روز آتا، تب کیا ہوتا، یہ اعمال بتایا جاتا کہ اس میں ایک روزہ رکھو، پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا، اور جمعے کی یعنی جمعے کی مغرب، جو جمعرات کا دن ختم ہوتا تو جمعے کی شب شروع ہو جاتی، تو جمعے کی شب یعنی مغرب سے لے کر عشاء تک 12 نوافل کا اہتمام کریں، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یہ موضوع حدیثیں ہیں میرے عزیزوں، اس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں۔ ایک ایک نماز کی الگ الگ جو فضیلتیں اس مہینے میں بتائی گئی ہیں موضوع حدیثوں کے ذریعے۔ موضوع کا معنی ہے کہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے گھڑ لینا اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دینا، اس کو موضوع کہا جاتا۔ تو یہ موضوع حدیثوں میں یہ بات بتائی جاتی، کئی ایسی کتابیں ہیں اس کے اوپر کہ صلاۃ الرغائب پہ، کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آئے تو پہلی جمعرات کو ایسا عمل کرو، اور بیچ کے دنوں میں جو ہے ایک رات آتی ہے جاگنے کی رات بول کر، اس میں اس رات میں یہ عمل کرو۔ تو یہ تمام حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا، نہ صحابہ کرام نے اس عمل پر اپنے آپ کو جھکایا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا تھا۔ جیسا کہ شب قدر کی رات میں جس طرح سے عبادت کی جاتی ہے، نمازوں کا اہتمام، تراویح کا، تہجد کا، جس طرح سے جو ہے شب قدر میں عبادت یعنی انجام دیا جاتا ہے، اس طرح سے وہ رات کو بھی جو 27 رجب کو کہا جاتا اس میں دیا جاتا۔ تو ایسی نمازوں کو جو ہے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، جو صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد روزے کی
یعنی اس میں جو ہے روزہ رکھے 27 رجب کو، یعنی شب معراج کی رات جاگ کر جو ہے صبح سحری کیا جاتا ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اور ایک بدعت جو 6 رجب، ہم دیکھتے ہیں کہ 6 رجب کو ہندوستان کے مشہور علاقہ جو راجستھان ہے اس میں ایک حضور یا ایک بزرگان دین کی جو مزار ہے وہاں پر جا کر مسلمانوں کا ہجوم ہوتا، سفر کیا جاتا وہاں جا کر کہ خاص طور سے وہاں پر 6 رجب کو ان کا عرس منایا جاتا، تو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کثرت سے وہاں ہجوم ہوتا، اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا عمرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر اس طرح سے سفر کیا جاتا، پیسے خرچ کیے جاتے اور چندے وصول کیے جاتے طرح طرح کے علاقوں سے، اور وہاں پر جا کر پورا وہاں پر جیسے عبادت کرنا اللہ کے لاحق ہے اس طرح سے وہاں پر عبادت کی جاتی، دعائیں مانگنا، سجدے کرنا وغیرہ وغیرہ جو شرک میں شامل ہے۔ دیکھیے سفر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ثواب کی نیت سے یا نیکی کی نیت سے صرف 3 جگہوں پر جا سکتے ہو، جایا کرو۔ وہ 3 مقام کیا ہے جہاں پر ثواب کی نیت سے یا نیکی کی نیت سے ہم عبادت کی نیت سے جا سکتے ہیں؟ وہ 3 مقام، پہلا مقام مسجد الحرام یعنی کعبہ، جہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور دوسرا مقام مسجد نبوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں پر ایک نیکی یعنی ایک نماز 1,000 نماز کے برابر ہے، 1,000 نماز کے برابر ہے۔ اور پھر تیسرا مقام بیت المقدس مسجد اقصی، جہاں پر ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ ہم کہیں بھی ثواب کی نیت سے یا پھر نیکی کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان 3 مقاموں کا ذکر کر دیا۔ تو وہاں پر جا کر لوگ کیا کرتے، حضرت معین الدین چشتی رحم اللہ علیہ کی مزار پر یا آستانے پر کے سجدے کیے جاتے وہاں پر، جس کا حکم صرف اللہ رب العزت، جس کے عبادت جو یہ لاحق ہے اس سجدے کے، وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ ایک بار ایسے ہوتا کہ شام کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سفر تجارت کی طور پر جاتے، اور جب واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت اور احترام سے اپنے آپ کو جھکا لیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ اے معاذ یہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی منع فرما دیتے۔ تو بولتے کہ وہاں پر میں جب شام کی طرف گیا تھا تو وہاں کے راہبوں نے اپنے ریاؤں کو، بادشاہوں کو تعظیم کے طور پر ان کے سامنے جھک رہے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے سامنے جب جاؤں تو یعنی آپ کے سامنے جھک جاؤں، آپ کا احترام کروں، کیونکہ آپ ان سے زیادہ ہمارے لیے محترم اور عزت والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ان کو منع فرما دیتے اور کہتے کہ اگر کسی کو سجدہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ بیوی کو اس کے شوہر کے لیے ہوتا، یعنی شوہر جو بیوی کے لیے ہر چیز کی ضروریات کو پیش کرتا، ضروریات کو پورا کرتا، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا، لیکن یہ سجدہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اپنے سامنے جھکانے سے منع فرما دیا۔ تو آج ہماری نظر میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ عظیم اور احترام والے شخص کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن آج آستانوں پر کس طرح سے سجدے ریز ہو جاتا ہے بندہ، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. اور جس طرح سے اس آستانے پر چادر چڑھائی جاتی پھولوں کی، جیسا کہ عمرے میں یا پھر کعبے میں کعبہ شریف کو غلاف چڑھایا جاتا، اس طرح سے وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی. جس طرح سے حجر اسود کو چوما جاتا، اس طرح سے اس مزار کے سرہانے پر چوما جاتا، دعائیں مانگی جاتی وہاں پر. یہ 6 رجب کو عمل دیا جاتا مسلمانوں کی طرف سے، خاص طور سے وہاں کا عروس منانے کے طور پر. یہ شرک اور بدعت دونوں اس مہینے میں انجام دیا جا رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، خاص طور سے رجب کا احترام کرو، اس میں کوئی گناہ، معصیت، نافرمانی اللہ کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اتنا ہی بندہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے. حجر اسود کو جس طرح سے چوما جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اے پتھر، حجر اسود جو ہے پتھر ہے، جس کو چومنے سے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے پتھر، تو ایک پتھر کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. میں نے صرف تجھے اس لیے چوما ہے کیونکہ میں نے تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کا اعمال تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اسی پر وہ بھی ڈٹ جاتے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے تھے، چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت ہونے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو دونوں جو کعبے کے جو 4 کونے ہیں، وہاں پر 2 کونوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کو پکڑا ہے، نہ وہاں پر دعا کی ہے، نہ اس کو چوما ہے، صرف 2 کونوں کی طرف اللہ کے رسول نے دعائیں کی تھی، حجر اسود کو چوما تھا. تو دیکھیے آج جو ہے کعبے کے مقام کو بھی جو ہے جب بندہ طواف کرتا ہے تو جہاں پر ہم کو دعائیں کرنا سکھائی گئی، بتائی گئی، وہاں پر ہم کو جو ہے خاص طور پہ کھڑے کے دعا کرنا ہے یا پھر چومنا ہے، اس کو پکڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتا ہے سورہ قریش میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَيْتِ، یعنی تم عبادت کرو، پس اس گھر کے رب کی عبادت کرو، نہ کہ اس گھر کی عبادت کرو. حالانکہ وہ گھر اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں، پوری دنیا میں اتنا عزیز اور محترم مانا جاتا، اس کے باوجود بھی جو ہے اس گھر کی عبادت کرنے سے جو ہے ہمیں مطلب گھر کے رب کی عبادت کرنے سے بتایا گیا ہے اس آیت میں. لیکن آج مسلمان آستانوں پر جا کر عبادتیں کرتا ہے. عبادت کا معنی کیا ہے کہ عبادت ہی دعا ہے. اللہ کے رسول کیا فرمائے، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے. عبادت کا معنی دعا میں بھی شامل ہے کہ ہم جو کچھ بھی دعائیں مانگے صرف اللہ رب العزت سے مانگے، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. پھر اس کے بعد 22 رجب میں کنڈوں کی جو عید منائی جاتی، آج جو ہے شب معراج سے بھی زیادہ اس عید کو اتنا زیادہ فرضیت دی گئی اور اس کو واجب قرار دیا گیا کہ اگر یہ عید نہ منائی جائے تو ہمارے اوپر کچھ نقصان آ جائیں گے. اللہ اکبر. اس طرح سے آج کا مسلمان کا عقیدہ ہے. 22 رجب کو کسی حال وہ کنڈوں کی عید مناتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید کیوں مناتے ہیں. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ کا وہ کس طرح سے، یعنی اس دن کو کس طرح سے وہ سوچ کر مناتے ہیں وہ اللہ عالم. لیکن وہ جعفر صادق رحم اللہ علیہ کے نام سے کنڈے بھرے جاتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک واقعہ جو ان کے اندر مشہور ہے کہ مدینے میں ایک شخص لکڑہار جو رہتا تھا وہ بہت زیادہ غریب تھا اور اس کی بیوی بھی بہت زیادہ غریب تھی. تو وہ دونوں
لکڑہار جو لکڑیاں جا کر کاٹتا تھا جنگل میں، اور اس کی بیوی ایک بادشاہ کے پاس مدینے میں وزارت کا وزیر کا کام کرتی تھی. تو ہوتا یوں کہ جب وہ بیوی لکڑہار کی بیوی جب واپس ایک راستے سے واپس آتے رہتی تو راستے میں ان کو جعفر صادق رحم اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی. تو جعفر صادق رحم اللہ علیہ کھڑے کر وہ اس عورت سے پوچھتے کہ اے عورت، تیری یہ عبادت سے میں بہت زیادہ خوش ہوں، مانگ جو کچھ تو مانگتی ہے تو میں تجھے پورا وہ عطا کر دوں گا. تو دیکھیے، بے شک حضرت جعفر صادق رحم اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں سے ایک شخص تھے، ہم یہ مانتے ہیں الحمدللہ. وہ ایک عزیز تقوی پرہیزگار والے شخص تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. کیا وہ ان کا ایسا انجام یا ان کا کوئی ایسا عمل ہوتا تھا کہ کوئی ایک غیر اجنبی عورت کو راستہ روک کر یہ پوچھے کہ تیری عبادت سے میں خوش ہوں اور جو کچھ مانگے میں وہ تجھے پورا کر دوں گا؟ یہ صفات تو صرف اللہ رب العزت کی ہے. تو وہ عورت کیا مانگتی ہے کہ کیا کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت زیادہ غریب ہے، ہم دونوں، تو جیسے ہی وہ دعا جیسے ہی وہ کچھ سوال کرتی ہے تو وہ پورا عطا کر دیتے ہیں وہ عورت کو، اور وہ عورت اور اس کا شوہر جو ہے بہت زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا محل اتنا زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. تو وہ وزارت کا کام بھی اس جو بادشاہ کے پاس کیا کرتی تھی وہ چھوڑ دیتی. تو اتفاقاً اس بادشاہ جو محل کا بادشاہ ہوتا اس کا گزر ہوتا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت سا محل ہے، تو وہ معلوم کرتا ہے کہ یہ کس کا محل ہے. تو اسے معلوم کیا جاتا کہ یہ وہی عورت کا محل ہے جو آپ کے پاس کام کیا کرتی تھی. تو جب بادشاہ سمجھ جاتا کہ اس وجہ سے وہ جو ہے میرے پاس وزارت کا کام چھوڑ دی تھی آج. تو یہ دیکھ کر بادشاہ کی بیوی بھی جو ہے بادشاہ کو اب کہنے لگتی کہ تم بھی کچھ مانگ لو جعفر صادق رحم اللہ علیہ سے، ہم کو بھی اور کچھ عطا کر دے. تو بادشاہ جو انکار کر دیتا اس بدعت سے کہ میں نہیں مانگوں گا، یہ کرنا ایسا بدعت ہے. تو ہوتا یوں وہ بادشاہ کے ساتھ کہ اس کا ہر چیز، بادشاہت کی پوری ہر چیز جو ہے ختم ہو جاتی، وہ فقیر اور کنگال ہو جاتا. اللہ اکبر. دیکھیے کیسے کیسے من گھڑت جو ہے باتیں بتائی گئی ہے اس واقعے سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. ان لوگوں کا ایمان جو کمزور ہے وہ اور ان کا ایمان کمزور ہو جانا. تو جیسے ہی وہ بادشاہ انکار کرتا تو اس کا ہر چیز ختم ہو جاتی، وہ فقیر ہو جاتا، اور پھر جو ہے اس کا جو ایک بیٹا رہتا اس بیٹے کا بھی کسی جو ہے کوئی قتل کر دیتے، اور اس کا قتل کا الزام بھی اس بادشاہ پر لگا دیتے. اس کے پاس صرف 2 ہی درہم بچتے، 1 درہم سے وہ خربوزہ خریدتا ہے اور 1 درہم سے وہ چھری خریدتا ہے. جیسے ہی وہ خربوزہ کاٹنے کے لیے چھری لگاتا ہے تو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اس کے بیٹا کا قتل ہو گیا اور اس کا الزام بھی اس کے سر پر آ گیا، اور پھر وہ بادشاہ جو ہے قیدی بنا کر رکھا گیا. تو پھر جب وہ آ کر بیوی اپنی بات کو یاد دلاتی کہ تم اس کا انکار کرنے سے یہ تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر لاحق ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو پھر وہ بادشاہ کیا کرتا، اپنے ارادے کو بدل لے کر پھر سے ٹھیک ہے میں بھی جو ہے امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ کے پاس جا کر اپنی منت پوری کرواؤں گا. ایسا جو ہے وہ عقیدہ سے لوگوں کو جو ہے یہ باتوں سے من گھڑت باتوں سے لوگوں کو ڈرا. تو جیسے ہی وہ پھر مانگتے تو بیٹا جو قتل ہوا تھا وہ صحیح سلامت باپ کے پاس آ جاتا ہے، اور محل پھر جیسا تھا ویسے ہی تیار ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مرا ہوا شخص زندہ ہو کر کسی کے سامنے آئے؟ یہ ایسے من گھڑت باتیں بتائی گئی. تو اسی وجہ سے جو ہے آج مسلمان اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے 22 رجب کے دن عید منا کر کنڈے بھر کر اپنی حاجتوں کو پوری کرتا ہے. جبکہ نہ امام جعفر صادق رحم اللہ علیہ کا ولادت کا اس دن تھا 22 رجب کے دن، نہ ان کی وفات کا دن تھا. حالانکہ ہمیں حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے کہ اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کا دن ہے. اس دن جس 22 رجب کے دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان انتقال کا دن تھا. تو یہ جو رجب کے کنڈوں کی جو شروعات ہوئی وہ 7 ہجری سے شروع ہوئی تھی،
یہ شیعہ لوگوں کا اسلام کی طرف دشمنانے، یعنی وہ لوگ دشمنی ظاہر کرنے کے لیے بغض جو رکھتے تھے، شیعہ لوگ حسد جلن جو رکھتے تھے اسلام کی طرف سے، وہ لوگ کیا کہے، مسلمانوں کو اپنے طریقے پر گھسیٹنے کے لیے کیا کیے، 22 رجب کے دن یہ کنڈوں کی عید کا شروعات کیے 60 ہجری میں. جبکہ صحابہ کرام سے، تمام صحابہ کرام سے شیعہ لوگوں کو بہت زیادہ حسد اور جلن ہے. تو اور ان تمام صحابہ کرام میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے زیادہ دشمنی اور حسد تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ 20 سال تک حکومت کیے تھے. اور یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ تھی، ان کی سگے بھائی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کی وفات کا دن تھا، تو وہ یہ خوشی منانے کے لیے کیا کیے، مسلمانوں میں یہ بدعتیں شروع کر دیے. تو آج مسلمان اس کے اندر ملوث ہے. اور دیکھیے اس کنڈوں کی عید میں کیا کیا جاتا عمل، اس دن نمکین پکایا جاتا اور میٹھی کھیرے یا پوریاں جو ہے، کھیر جو ہے بنائی جاتی، میٹھی چیز بنائی جاتی، اور جو ہے اس کنڈوں کو سجایا جاتا وغیرہ وغیرہ. کیا کیا وہ عمل کرتے، کس نیت سے. تو دیکھیے جو کوئی جس نیت سے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف پھیر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلی ہے، 2 انگلی کے بیچ میں تمہارا یعنی تمہارا دل ہے. تمہارا دل جس طرف چاہتا ہے کوئی چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس دل کو وہیں پر جو ہے پھیر دیتا ہے. تو ہمارا دل جو ہے اگر ان بدعاتوں میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں ہمارا رخ پھیر دیتا. اللہ بچائے رکھے ہم کو اس سے. تو کیا کیا جاتا اس دن، جو ہے نمکین اور میٹھے پکائی جاتی، لیکن اس دن گوشت کو حرام کر لیا جاتا خود پر، جبکہ وہ ہمارے لیے حلال ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ تحریم کی آیت نازل ہوئی، کیا بول کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو میں نے تمہارے لیے حلال کی ہے. سورہ تحریم کی آیت کیوں کیے تھے اللہ کے رسول خود پر اپنے آپ کو حرام، شہد کو حرام کر لیے تھے. اس وجہ سے وہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی فوراً کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کو اپنے لیے حرام کر دے تو وہ امت کے لیے حرام ہو جاتی تھی. کیوں کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دن جب جاتے ملاقات کے لیے تو وہاں پر شہد نوش فرماتے ہوئے کچھ وقت وہاں پر گزار دیتے، دوسرے زوجہ محترمہ کے پاس جانے کے لیے دیری ہو جاتی. تو اس حال میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کیا پلاننگ بناتی کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز اپنے آپ سے جو ہے اپنے سے پسند نہیں فرماتے تھے کوئی چیز کی میرے طرف سے بو آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خوشبو آنا پسند فرماتے تھے. تو دیکھیے اللہ کے رسول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ کی محبت میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایسے نبی کے اوپر جو ہے آیت نازل کر دی، آیت کہ تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو میں نے تم پر حلال کی ہے. وہ نبی جو ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، وہ نبی جو اللہ رب العزت کو تمام پیغمبروں سے جو ہے افضل ہے، وہ نبی جو آخرت تک کی قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ویسے نبی کو تنبیہ کی گئی، یہ جو ہے منع کیا گیا کہ وہ چیز کو حرام نہ کرے. تو آج مسلمان اپنے اوپر اس دن گوشت کو حرام. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلقہ عورت یا بیوہ عورت، یعنی جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہے، اس دن وہ گھر پر بھی نہ آئے. اتنا زیادہ اس عید کا احترام کیا جاتا کہ ایسی عورتیں بھی گھر میں نہ آئے، جبکہ تمام چیزیں جو ہے غیر مسلموں کے رسم و رواج کے طریقے سے ثابت ہیں. کیا اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہیں گے؟ اللہ رب العزت ہم کو بچائے اس سے، آمین. اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ تابعین یا تبع تابعین میں سے
ताल्लुक रखते थे वो। तो इस वजह से जो है कुंडे भरी जाती। और उन्होंने ऐसा कहा था कि जो कोई मन्नत अपनी पूरी करना चाहता हो तो वो कुंडे भरे तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती। ऐसा जो है ये बात, ये डर दिलों में पैदा करके लोगों के दिलों को और ईमानों को कमजोर किया गया। और उसके बाद जो है एक और बिदात, जो शबे मेराज का जागना। शबे मेराज की जब रात आती है तो ये बात वहां पर वाजे होती है कि इसी रात, शबे मेराज की रात जो है, यानी 27 तारीख ही को अल्लाह के रसूल शबे मेराज की तरफ शबे मेराज हुई थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हकीकत बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर गए थे। वाकयतन ये बात है कि अल्लाह के रसूल ने मेराज किए थे, मेराज हुई थी, लेकिन उसकी दिन, तारीख, साल कोई हदीस से मिलती है ना कोई कुरान से इसकी दलील मिलती है। ये मशहूर हो गया है कि शबे मेराज है, इस शब को भी इसी तरह गुजारना चाहिए जिस तरह शबे कदर गुजारी जाती है। और जो फजीलत शबे कदर की है, कम व बेश शबे मेराज की वही है, वही कुछ है जो शबे कदर की है। बल्कि मैं ये भी है कि इससे ज्यादा है, बल्कि शबे कदर से ज्यादा शबे मेराज की फजीलत मनाई जाती है। शबे कदर को क्या क्या लोग इबादतों से जो है अपने आप को खासिर कर लेते, कमजोर हो जाते, लेकिन शबे मेराज में डट कर जो है इबादत करते। उसके अंदर क्या होती, सबसे ज्यादा नफीलों का एहतमाम किया जाता और रोजे, दूसरे दिन रोजे का एहतमाम किया जाता। नफीले जो है एक एक तरीके तरीके से, जो सलातुल रगाइब कहते हैं, जो कई कोई हदीस से साबित नहीं है। कई मुहद्दिसीन का ये कौल है कि वो कोई हदीस से साबित या सनद से साबित नहीं है। नवाफिलों का एहतमाम किया जाता, एक रकात में इतने रकात, इतने सूरे पढ़ो, इतने मर्तबा पढ़ो, और एक रकात में ऐसे पढ़ो, फिर उठकर सजदे में ये दुआएं करो, रुकू में ये दुआएं करो, फिर सजदे के यानी तशहुद के बाद ये दुआएं करो, तो ये हो जाती है, ये फजीलत हो जाती है, वो फजीलत हो जाती है। ऐसे ऐसे मन घड़त बातें बताई गई इसके अंदर। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से क्या साबित है कि महीने में 3 रोजे, 13, 14 और 15वीं तारीख, हमरी हिसाब से चांद की तारीख से 3 रोजे जो अय्यामुल बीद कहते हैं, यानी सफेद दिन, 3 रोजे 13, 14, 15, जिसकी एक रोजे की फजीलत, 13वां रोजा एक रोजे की फजीलत 10 महीने के 10 दिनों के बराबर है, और 2 रोजे की फजीलत 20 दिन के रोजों के बराबर है। महीने के 20 दिन की फजीलत है। तीसरे रोजे की फजीलत 30 महीने के यानी 30 दिन के रोजों की फजीलत के बराबर है, 30 दिन के। यानी इसका माना यह हुआ कि 3 रोजे रखना 1 महीने रोजा रखने के बराबर है। ये सही हदीस है। गोया जिसने जो है हर महीना 3 रोजे रखा, साल में उसके ऐसा है कि उसने पूरा साल रोजे रखा। सुभान अल्लाह, ये बात सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हदीस बताई है, बात बताई है, अमल की फजीलत बताई है। इसके अलावा पीर और जुमेरात के रोजे, जैसा कि पीर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर का दिन, जब सहाबा ने पूछा कि आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि क्योंकि मैं उस दिन पैदा हुआ और उस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, तो इसीलिए मैं पीर के दिन रोजा रखता हूँ। तो हमें भी ये चाहिए कि हमें भी पीर के दिन रोजा रखे, सुन्नत है वो। और फिर जुमेरात के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे, क्योंकि जुमेरात के दिन जब पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमेरात के दिन आमाल नामे पेश किए जाते हैं हफ्ते में। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मेरा नाम अमल अल्लाह के पास पहुंचे तो उस दिन मैं रोजे से रहूं। तो इसीलिए पीर और जुमेरात के रोजे की फजीलत आई है, और अय्याम बीद के रोजों की फजीलत आई है, तो हम ये रोजे रह सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने ये शबे मेराज का जो रोजा होता है, यानी शबे मेराज के दूसरे दिन जो सहरी कर रोजा रखा जाता है, उसकी कोई हदीस जो है दलील से साबित या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से या सहाबा किराम से साबित नहीं है। और जो है
شب معراج کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کس مہینے میں ہوا، کس دن ہوا، مقررہ دن، جیسا کہ شب قدر کی راتوں کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی راتوں کو دیکھ لیجئے، مہینے کے آخری دنوں میں اس کو تلاش کیوں فرمائے. اس دن کی بھی، جو شب قدر کی دن کی بھی پکی کوئی ڈیٹ ہمیں معلوم نہیں، فلاں دن ہی شب قدر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا. شب قدر جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رات کی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن اس رات کی کون سے دن متعین ہے، پکی رات جو ہے وہ بھی نہیں فرمایا گیا. تو شب معراج کی پھر کیا حقیقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کی رات جب حتیم میں تھے، تو حتیم سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آتے، خچر جو سواری ہوتی، جو جانور ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کر بیت المقدس کی طرف لے جایا جاتا، مسجد اقصی کی طرف. وہاں پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو امامت کرواتے، نماز پڑھواتے. یعنی سفر اسراء کہا جاتا ہے اس کو، جو بیت المقدس سے مکہ سے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے گئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے اس سفر کا، کہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا، سورہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گیا. اس کا ذکر یعنی اسرا کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، نہ کہ معراج کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے. ہاں حدیث میں معراج کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ کس دن معراج ہوئی تھی. پکی دلیل کوئی حدیث سے ثابت نہیں، پکی کوئی رات کی. ٹھیک ہے، تو جو سفر بیت الحرم سے بیت المقدس کی طرف اللہ کے رسول نے کیا تھا، اس کو اسراء کہا جاتا، اور پھر وہاں پر جا کر امامت کروائی، پھر وہاں سے معراج کی طرف اللہ کے رسول گئے تھے، اس کو سفر معراج کہا جاتا، جو معراج کا معنی ہے کہ بلندیوں پر چڑھنا، اونچائیوں پر جانا، آسمانوں کی اونچائی پر جانا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے، آسمانوں کا سیر کر رہے تھے، تو ایک ایک آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی گئی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، جو مادری ذات بھائی تھے، اور یعنی خلیرے بھائی تھے، یعنی خاندان کے ایک دوسرے کے. اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف جاتے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچتے. سدرۃ المنتہا ایسا مقام تھا جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکے، اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی. سدرۃ المنتہا جہاں پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا کے ایسا ایک درخت تھا وہ کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اتنے بڑے پتے تھے اس کے. اور جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی، ہم کلامی میں جو ہے آپ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے، جب وہ لے کر واپس آتے رہتے معراج کر کے واپسی کے طور پر. اور اللہ تعالیٰ اور ایک تحفہ کیا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور تیسرا تحفہ یہ ایک ہوتا کہ جو کوئی شرک نہ کرے میرے ساتھ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے تمام گناہ میں نے معاف کیے. اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے. پھر جیسے ہی چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی. فرماتے موسیٰ علیہ السلام کہ جاؤ اپنی امت کے لیے اتنی نمازیں سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جا کر کم کرواؤ کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو 10 ایک بار میں 10 نمازیں، یعنی آج ہوتے ہوتے 10 نمازیں کرتے کرتے 5 نمازوں پر آتے. پھر جو ہے اور ایک حدیث سے بات یہ آتی ہے کہ 5 نمازیں جو ہے کم کرواتے کرواتے 5 نمازوں پر آتے. یہ نمازوں کا تحفہ معراج کی رات اللہ کے رسول کو دیا گیا. تو ایک نماز کا ثواب جو ہے 50 نمازوں کے برابر ہے. جو 5 نمازیں کی گئی تو اللہ کے رسول کو یہ شرم محسوس ہوئی کہ اور میں جا کر کم کرواؤں موسیٰ علیہ السلام کی بات پر. بولے کہ مجھے اب شرم آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ بول رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ندا آتی. فرماتے اللہ تعالیٰ کے اے محمد کہہ دو اپنی امت سے کہ جو کوئی ایک نماز وقت پابندی کے ساتھ ادا کرے گا اس کے لیے 10 نمازوں کا اجر ہے. میری رحمت وسیع ہے، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں. حکم تو ہو چکا لیکن اللہ تعالیٰ کی اس سے زیادہ رحمت وسیع تھی کہ ایک نماز کو 10 نمازوں کا اجر دیا گیا. اسی طرح سے 5 نمازیں جو وقت یہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے 50 نمازوں کا اجر کا ثواب ہے. سبحان اللہ. تو یہ جب لے کر آئے واپس تو صحابہ کرام پوچھتے کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ وہ تو ایک نور ہے، میں نے بس ایک نور کو دیکھا ہے. تو دیکھیے اس وجہ سے جو ہے معراج کی رات ہوئی تھی. لیکن یہ واقعہ جو ہے کئی ایک خول سے الگ الگ بات یہ آ رہی کہ یہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال ہوا. ایک اور خول سے یہ بات آ رہی کہ یہ واقعہ معراج کا ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا یا پھر 16 ماہ پہلے ہوا، 16 مہینے پہلے ہوا. تو صحیح بات ہم کو یہ مفسرین سے ملتی ہے کہ 16 ماہ یا 1 یا 1.5 سال پہلے یہ واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا. معراج کا ہوا تھا الحمدللہ، لیکن اس کی کوئی دن تاریخ رات پکی بتائی نہیں گئی. اگر بتائی ہوتی تو یہ بھی اس کا بھی ذکر معراج کا قرآن کے حدیثوں میں جو ہے اس کی ضرور بضرور سند شامل ہوتی تھی. برابر اس میں جو ہے ہمارے لیے عبادت کا حکم بھی دیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر یہ 5ویں نبوت میں ہوا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال بحیات تھے دنیا میں. تو کیا کوئی سال بھی شب معراج کی رات منائی تھی انہوں نے یا صحابہ کرام کو حکم دیا تھا؟ اگر یہ بات مان لے کہ یہ واقعہ سال یا 1.5 سال پہلے ہوا ہجرت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 11 سال یا 10 سال پھر بحیات تھے. تو اس کوئی بھی سال جو ہے آنے کے بعد واقعہ معراج کے بعد کوئی سال بھی شب معراج کی رات نہیں منائی یا عبادتیں جو اس کے اندر کی گئی تھی نہیں آئی ہے اس کے اندر، نہ کی ہے اس کے اندر. اور پھر دوسرے دن کیا ہوتا؟ شب معراج کی رات پورے نوافلوں سے اس کے اندر نماز قضائے عمری بول کر بھی کئی 2 رکعت سے نمازیں پڑھی جاتی، جبکہ قضائے عمری کی بھی جو ہے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. ایسا پڑھنا ہے قضائے عمری یعنی جو بھی عمر میں نماز قضا ہوئی تھی اس طرح سے نمازوں کو ادا کر، اس طرح سے پوری رات نمازوں میں عبادت میں گزار دیا جاتا، جبکہ قضائے عمری کی بھی کوئی صحیح سند یا کوئی جو ہے حدیث ثابت نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے نماز قضا ہو چکے ہیں، جتنے بھی ہمارے زندگی میں کئیوں سال گزر چکے اس کے اوپر ہم کو یاد بھی نہیں، تو بس یہ ہے اس کا کفارہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے جتنے بھی اعمال چھوٹ گئے ہیں فرض عبادت اس کے لیے میں سچی توبہ کرتی ہوں، آئندہ وہ عمل کو نہیں دہراؤں گی. یہ سچی توبہ اس کا کفارہ ہے. اور دوسری بات، اگر ہماری بالفرض دیکھیے اگر کوئی نماز فجر کی چھوٹ جائے اتفاقاً 1 بار روز نہیں، اتفاقاً کسی کی فجر کی نماز یا ظہر یا عصر کی نماز چھوٹ گئی، کوئی بھول گئی کوئی چیز سے ہم، تو دیکھیے اس کا صرف کفارہ یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے بھول گئے تو نماز ادا کر لیں، اور جیسے ہی ہم فجر سے اٹھے دیر ہو گئی تو فوراً نماز ادا کر لیں. یہی بس ایک اس کا کفارہ ہے. اس کے علاوہ اس کو رکھ کے ہم کیا کرتے؟ قضائے عمری بنا کر ایسی راتوں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر دوسرے دن جو ہے روزے کا اہتمام کیا جاتا 27 رجب کو.
بعض لوگ 27 رجب کے روزے کی فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ وہ عاشورے کا دن یا عرفہ کے روزے کا دن کی فضیلت والا ہے۔ اس طرح جو ہے 27 رجب کے روزوں کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں اس کے بارے میں ہے، لیکن صحیح اس کی سند ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے دیکھیے کیا عمل ہوتا تھا اس روزے کے خلاف، کہ ان کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے لوگ روزے کا اہتمام کر رہے، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا بھی ناممکن تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دین میں کیسا رہتے تھے؟ جیسا جہاں کے جس راستے سے بھی گزرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ راستے سے شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا زیادہ وہ دین میں اپنے آپ کو پختہ بنا کر، اور وہ ایک چیز بھی خلاف دین کے پسند نہیں فرماتے تھے، اسی لیے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا جہاں سے بھی وہ گزر کرتے تھے۔ اور عمر فاروق کا لقب کس لیے دیا گیا ان کو؟ کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، اسی لیے ان کو لقب فاروق دیا گیا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جیسا پتا چلتا کہ ان کے زمانے کے لوگ جب ان کی خلافت کے دور میں 27 کی دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ گھر سے اپنے نکل پڑتے تھے اور ایک ایک شخص کو جا کر پوچھتے تھے، زبردستی فرماتے کہ کیا تم میرے سامنے، جو روزے دار شخص کے سامنے جا کر جو ہے یہ بولتے تھے کہ تم میرے سامنے اب کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا آج روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، تاکہ یہ لوگوں کو خیال نہ ہو کہ آج کے دن بھی جو ہے روزہ رکھنا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا، اس لیے یہ عمل کیا تھا تاکہ اس میں کوئی دین میں کوئی غلو نہ ہو، کوئی بدعات نہ ہو، اور دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو۔ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے کیا کرتے تھے، جو ان کے زمانے میں لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعد جو ہے جب سحری کرتے، روزہ رکھتے، اب پھر کیا کرتے لوگ، کچھ علاقوں کے کیا کرتے، آستانوں پر جا کر درگاہوں کو جایا کرتے۔ اللہ اکبر! رات تمام بدعات ہوئی، پھر اب صبح میں شرک کیا جا رہا، جا کر آستانوں پر دعائیں مانگنے لگ جاتے کہ یہ بھی کرنا ایسا سنت ہے یا دین ہے یا نیکی ہے سمجھ کر کیا جاتا، جبکہ یہ چیزیں دین میں شامل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد قبروں کی زیارت کی جاتی، 27 رجب کو کیا ہوتا؟ قبروں کی زیارت کی جاتی، کہ وہاں پر آدھرے چڑھائے جاتے، پھولے چڑھائے جاتے مرحومین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، لیکن ایسا عمل نہیں کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جا کر آج مسلمان کرتا ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں کو جایا کرو تاکہ تمہارے اندر ایک ڈر پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، نہ کہ وہاں پر جا کر کوئی ایسا عمل کرو جس میں تم بدعات میں شامل ہو جاؤ یا ملوث ہو جاؤ۔ دیکھیے ایسی بدعاتیں وہاں پر انجام دے جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بدعات جو اس مہینے میں عام طور سے کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمرہ کثرت سے لوگ کرتے ہیں، عمرے کے لیے کثرت سے لوگ نکلتے ہیں اس مہینے میں ہی رجب کے۔ اور یہ بھی سننے میں آتا کہ جو کوئی حج کرنا چاہے تو پہلے عمرہ کرے، جب تک عمرہ نہ کرے حج قبول نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک نئی بات کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، یہ جب تک عمرہ نہ کرو حج قبول نہیں ہوتا۔ عمرہ کر لے الحمدللہ، حج کر لے الحمدللہ، جو پہلے ہوا الحمدللہ، لیکن اس کے اندر خاص طور سے رجب کے مہینے میں کیا ہوتا عمل، کہ عمرہ کے لیے نکلا جاتا۔
کہ یہ کرنا جو ہے بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں ایک عمرہ بھی کرنے کی دلیل نہیں ملتی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ بھی اپنا رجب کے مہینے میں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے اور ایک حج کیا تھا۔ 4 عمرے پوری زندگی میں، 4 عمرے، 3 عمرے جو ہے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے تھے، یعنی 3 عمرے ہر بار جب بھی کیے تھے، 3 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے تھے، اور ایک عمرہ ذی الحجہ میں حج کے عبادت کے ساتھ کیے تھے، ایک عمرہ، یعنی پورے کل ملا کر 4 عمرے کیے تھے اور ایک حج۔ تو رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیے تھے، نہ اس کا حکم دیے کہ رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے نکلنا۔ بے شک عمرہ بہت زیادہ خوبصورت اور بہترین افضلیت والی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی یہ نیت سے، مطلب عمرے کی نیت سے اپنا جو ہے ڈال دیے ہیں، تو رجب کے مہینے میں اتفاقاً آ جائے تو الحمدللہ وہ چلے جائیں، لیکن خاص طور سے یہ نیت کرے کہ رجب کے ہی مہینے میں گئے تو اس طرح سے یہ فضیلت ہے، تو وہ بدعت ہے۔ تو چونکہ دیکھیے دین جو ہے مکمل ہو چکا ہے میرے عزیزوں، اس میں اب کوئی چیز بھی ہمارے اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کیا فرماتا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ آج کفار، یعنی اللہ تعالیٰ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر یہ واضح کر دیا ہے کہ دین آج کے دن مکمل ہو گیا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کے رسول جس دین کی طرف لائے گئے تھے، جس دین کی طرف بھیجے گئے تھے، جس دین کو کفار لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الیوم یئس الذین، یعنی آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، وہ ہار چکے ہیں اور تم جیت چکے ہو۔ خبردار تم اس دن، یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا، یعنی تسلی دے رہا، خبردار تم اس دن، تم نہ اس سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا، یعنی کافروں سے نہیں ڈرنا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے، یعنی مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنا انعام یعنی پورا کر دیا ہے، دین کو پسند فرما لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو پورا مکمل کر دیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرآن میں نازل کیا ہے، وہی دین ہے میرے عزیزوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا، جو حدیث، جو قول سے اللہ کے رسول سے ہمیں بات ملتی ہے، وہی دین ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دین نہیں۔ ہاں، نہ ہمارے ذہنی طور سے ہم کوئی دین میں کوئی چیز شامل کر سکتے ہیں، وہ بدعت ہے، نہ اپنے طریقہ رائج کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ جب تک جو ہے دیکھیے ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ جب تک، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے، یعنی جب تک ہم اپنے گناہوں سے نہ نکلے، اپنے گناہوں سے نہ بدلے، اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے نہ بدلے، اللہ رب العزت بھی ہمیں نہیں بدلتا۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں بدلنا نہیں چاہا تو پھر کون ہے جو ہماری رہنمائی کرے؟ کون ہے جو ہمیں ہدایت دے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اگر مہر لگا دے تو کون ہے پھر اس مہر کو مٹائے؟ اللہ رب العزت ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، جو صراط مستقیم ہے۔ آمین۔ اور سب سے زیادہ دین میں فہم رکھنے والے کون تھے میرے عزیزو؟ صحابہ کرام۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے. لوگ جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین دین کو سب سے زیادہ جاننے والے اور دین کو خوب سمجھنے والے تھے، دین پر جو ہے مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق اور شوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص کیا ہے؟ پاگل ہے، وہ شخص احمق ہے. اللہ اکبر. دیکھیے، ہماری طرف سے کوئی چیز بھی ہم بدعت نہیں ایجاد کر سکتے. بدعت کیا ہے؟ نئی چیز کو دین میں اپنی طرف سے گھڑ دینا، ایجاد کرنا. جیسا بہرحال جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے. جیسا کہ رمضان کے آمد کی اس کے اندر تیاری، مطلب ایک کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آمد ہونے والا ہے، ہماری طرف قریب آ رہا ہے. اس لیے رمضان کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو. اس لیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے دعا بھی فرما رہے تھے کہ مجھے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے، کہ اللہ ہمیں رمضان سے ملا 6 مہینے پہلے، اور پھر رمضان کے 6 مہینے بعد تک یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ جو بھی ہم نے اس میں عبادتیں کی ہیں، جو بھی ہم نے اس میں دعائیں کی ہیں، اسے تو قبول فرما. اس طرح سے صحابہ کرام کا عمل ہوتا تھا. اور یہ فکر کرے کہ رمضان جب مہینہ ہمارے قریب آ رہا تو اس سے ہم اچھی سے اچھی عبادت کریں، اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطا فرمائے. آمین. اور اللہ کے رسول نے جو قبروں پر، مزاروں پر جا کر جو عمل کرتے ہیں کہ وہاں پر سجدے کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائی تھی. اپنے آخری وقت میں کیا فرمایا تھا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر جو اپنی خبروں کو، اپنے انبیاؤں کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. تو دیکھیے اللہ کے رسول نے یہ لعنت فرمائی جو خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے رکھے، صحیح بات کی، دین کا صحیح فہم ہمارے اندر داخل فرما دے. آمین. دیکھیے شرک ہرگز بھی معاف ہونے والا نہیں ہے عمل میرے عزیزو. اللہ رب العزت کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ آسمان اور زمین کے تمام خلا کو تم چاہے گناہوں سے بھر دو. پورے آسمان اور زمین کے خلاؤں کو، یعنی آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی دوری کا فاصلہ ہے. اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بیچ فاصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم چاہو پورے گناہوں سے ان آسمانوں کے خلاؤں کو بھر دو. زمین اور آسمان کے بیچ جتنی جگہ ہے اس خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دو، لیکن اگر شرک نہ کرو تو میں تمہیں اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف پلٹوں گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اپنی رحمت سے. لیکن اگر تم نے شرک کیا تو وہ ایک شرک ہی معاف نہیں ہوگا، باقی تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. تو دیکھیے اس رجب کے مہینے میں کیا کیا بدعاتیں آج ہم نے سنی ہیں، اور شرک جو ہم نے سنا ہے، کیا مسلمان اس کے اندر ملوث نہیں ہے؟
پھر اپنے آپ کو جو ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن میں یہ فرمایا کہ حرمت والے مہینے 4 ہے اس کے اندر۔ یوں تو ہمیں ہر مہینے میں ہر وقت ہر دن نافرمانی سے گناہوں سے بچنا ہے، لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اتنا ہی جو ہے محرم کے مہینے میں بھی ایک سے ایک بدعتیں شروع ہو جاتی ہے اس وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے رکھے، ہم تمام کی ان برے اعمال سے حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو دین کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے صلاۃ الوسطیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت میں کہ صلاۃ الوسطیٰ کی تم حفاظت کرو۔ خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ دیکھیے جی عصر کی نماز، ویسے تو 5 نمازیں فرض ہے بندے پر، لیکن عصر کی نماز اور فجر اور عصر کا وقت کا ذکر کیا گیا، اور خاص طور پہ عصر کی نماز کا جو ہے ذکر کیا گیا کہ تم صلاۃ الوسطیٰ، وسطیٰ یعنی بیچ والی نماز، جیسا کہ ہماری 5 انگلیاں ہیں تو بیچ والی انگلی جو ہے اس کو وسطیٰ کہتے ہیں، تو جی صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کیا کرو۔ جو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوتا جنگ احزاب میں، جنگ غزوہ خندق کے موقع پر کفار جو ہے اتنا حاوی ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے عصر کا وقت چلا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بددعا فرماتے، لعنت فرماتے ان کفاروں کے لیے کہ اللہ ان جو ہماری عصر کی نماز کو جس نے ضائع کروا دیا ہے، ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً یہ صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی عصر کی نماز کو ختم کریں گے، جو کہ عصر کی نماز کو چھوڑ دیں گے، اس کا ایسا حال ہے گویا کہ اس کا مال اور گھرانہ دونوں برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ وعید آئی ہے عصر کی نماز کے تعلق سے، دونوں گھر اور مال برباد ہو گئے۔ اور اسی طرح سے فجر کی نماز کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، عشاء کی نماز کی بھی ہے، مغرب کی بھی ہے، ظہر کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز وقت کا پابند بنائے رکھے، آمین۔ کہ آج ہم یہ عہد کر لیں میری عزیزوں کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر سنے ہیں، اب جو ہم پہلے سے کرتے آئے ہوئے تھے اس پر ہم جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں کہ ہم یہ چیزوں کو عمل انجام نہیں دیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سوالات نہیں شاید اینڈ کریں میم؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا سرکل کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔